ہمارا علم دین حاصل کرنا چونکہ ایک بہت بڑی اور ایک عظیم عبادت ہے، تو ہم اس عبادت کا ثواب جتنا زیادہ بڑھا سکیں، جتنا زیادہ اس کے ثواب میں اضافہ کر سکے، ہمیں اتنا اس کے ثواب میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اور ثواب میں اضافہ کرنے کی بنیاد نیتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ ہماری نیتیں جس قدر زیادہ ہوں گی ہمارا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اور علم النیات، نیتوں کا علم، یہ ایک باقاعدہ پورا باب ہے فقہی کتابوں کے اندر، اس کے اوپر بڑا مفصل کلام ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات اور الامور بمقاصدہا، یہ دو بطور خاص عنوان ہوتے ہیں جس کے تحت نیتوں کا بیان کیا جاتا ہے، اور سینکڑوں صفحات اس کے اوپر لکھے جاتے ہیں، اور بیسیوں جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر نیت کا ہونا فرض ہے۔ ثواب کے لیے تو تقریباً اکثر و بیشتر نیت کا ہونا ضروری ہے، اور بہت سے اعمال وہ ہیں کہ جن اعمال کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، جیسے روزے کی نیت نہ کی اور سارا دن بھوکے پیاسے رہے، روزہ نہیں ہوگا۔ سارا دن بھوکے پیاسے رہے لیکن روزے کی نیت نہ کی تو روزہ نہیں ہوگا۔ نماز کے سارے افعال ادا کر لیے، نیت نہ کی، نماز نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی رقم 2.5% ہے، اس کی جگہ 70% رقم اللہ عز و جل کی راہ میں دے دی۔ زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو زکوٰۃ ادا نہ ہو۔ حج کے سارے افعال ادا کر لیے، اگر احرام کی نیت ہی نہیں ہے اور اگر نکلتے ہوئے حج کی نیت ہی نہیں کی تو کئی افعال وہ ہیں کہ جو اصلاً ادا نہ ہوں گے۔ تو یہ نیت کے بارے میں ایک بنیادی سی چیز عرض کی ہے کہ بیسیوں اعمال ایسے ہیں کہ جہاں پر نیت کے بغیر وہ عمل ہی وجود میں نہیں آتا۔ ہمارا علم دین سیکھنا یہ عظیم عبادت، اور نیت اعمال میں سب سے پہلا عمل ہے، نیت اعمال میں سب سے پہلا عمل۔ ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نیتیں کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، علم دین کا حاصل کرنا چونکہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہم اس فرض کی ادائیگی کے لیے فرض علوم کورس کر رہے ہیں۔ علم دین کا حاصل کرنا چونکہ ہمارے اوپر فرض ہے، لہذا ہم اس فرض کی ادائیگی کے لیے یہ کورس کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ ہم یہاں پر اسی نام سے آئے اور اسی کام سے آئے کہ بہت سے علوم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور ہم نے آج تک وہ علم حاصل نہیں کیا تو ہم وہ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج تک اس فرض سے جو غفلت رہی، آج تک اس فرض سے جو غفلت رہی، جن مسائل کا سیکھنا فرض تھا وہ ہم نے نہ سیکھے، اس میں تاخیر کی، تو اس کا گناہ بھی ہمارے اوپر ہے، اس کا گناہ بھی ہمارے اوپر ہے۔ تو سب سے پہلے تو تہ دل کے ساتھ اس سے توبہ کرنی ہے کہ اے اللہ عز و جل، آج سے پہلے اس فرض کی ادائیگی میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم اس سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور اس کی تلافی اور اس کے تدارک کے لیے وہ ماشاءاللہ ہم یہاں پر بالفعل موجود ہے کہ ہم یہ فرض علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ تو اب جب ہم اپنے سابقہ سستی اور کوتاہی سے توبہ کر رہے ہیں تو توبہ کے 3 پہلو ہوتے ہیں، ایک شرمندگی، دوسرا اس کو ترک کا عزم، اور تیسرا جو ہے اس کو ہم کسی بھی حال میں نہ دہرائیں گے۔ تو اب سابقہ سے تو ہم توبہ کر رہے ہیں، اور آئندہ جو اس کی تلافی ہے کہ یہ فرض ہمارے اوپر ہے اور ہمارا عزم مصمم ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں گے، تو یہ ہم ایک دن آئیں اور دوسرے دن نہ آئیں، 2 دن آئیں تیسرے دن نہ آئیں، ہفتہ آئیں اگلا ہفتہ چھوڑ دیں، 1 ہفتہ آئیں دوسرے ہفتے نہ آئیں، 1 مہینہ آئیں دوسرے مہینے چھوڑ دیں، اور یا ہم 63 دن تک آتے رہیں اور اس کے بعد نہ سیکھیں، تو 63 دن کے اندر فرض علوم 100% تو حاصل نہیں ہو جائیں گے۔
ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کا بڑا حصہ سیکھ لیں، لیکن 100% علم جو ہے وہ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ 63 دن میں بہرحال حاصل ہو ہی جائے گا، تو علم کا مرحلہ تو اس کے بعد بھی باقی ہے۔ تو ہماری توبہ کا یہ رکن بنتا ہے کہ ہم یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ ہم ان دنوں کے اندر بھی فرد علوم حاصل کریں گے، اور مزید ہم ساری زندگی کوشش کرتے رہیں گے کہ ہمیں جو شرعی مسئلہ درپیش ہوگا ہم اسے سیکھیں گے اور سیکھ کر اس پر عمل کریں گے۔ ورنہ اگر ہم نے اپنے سیکھنے کا سلسلہ موقوف کر دیا تو ہمارا وہ فرد وہیں پر آ کر رک گیا، کیونکہ شرعی مسئلہ جو بیان کیا گیا، جو کتابوں میں لکھا، جو اعلیٰ حضرت علامہ نے بیان فرمایا، وہ یہ کہ ہر شخص پر اس کی موجودہ ضرورت کے مسائل سیکھنا فرض۔ یہ آپ لکھ لیں کہ ہر شخص پر اس کی موجودہ ضرورت کے مسائل سیکھنا فرض۔ اب موجودہ ضرورت تو آپ کی ابھی تو ساری ضروریات موجود نہیں ہیں، آپ کی زندگی پڑی ہے، آپ کو ساری زندگی جو ہے وہ ضروریات پیش آئیں گی۔ زندگی کا کوئی مرحلہ آئے گا جہاں پر نکاح کا معاملہ ہے، کوئی مرحلہ آئے گا خاندان کے اندر طلاق کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی مرحلہ آتا ہے آدمی کاروبار کرتا ہے یا کہیں ملازمت کرتا ہے، ملازمت میں اس کو کوئی صورت پیش آ جاتی ہے، تو یہ جو نت نئی صورتوں کا پیش آنا ہے، یہ ہے وہ حالت موجودہ جس کا مسئلہ سیکھنا فرض۔ حالت موجودہ جس کا مسئلہ سیکھنا فرض ہے وہ ہے جو زندگی میں آدمی کو بالفعل پیش آتی رہے گی۔ تو گویا مسائل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو بہرحال پیش آتی ہی آتی ہے، جیسے نماز سب پہ فرض، تو نماز کے بارے میں ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ جب ہمارے اوپر نماز فرض ہوگی تو اس کا مسئلہ سیکھنا فرض ہوگا۔ تو نماز تو بالفعل ہر بالغ پر فرض ہے، تو اس کے مسائل سیکھنا تو اس پر ہر وقت لازم ہوا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی نیا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اب وہ جو نئی صورت پیش آئی کہ نماز میں کوئی ایسا فعل ہو گیا، اب اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ نماز ہوئی یا نہ ہوئی، تو اب یہ ہے حالت موجودہ۔ اس حالت موجودہ کا مسئلہ سیکھا جائے گا۔ تو کچھ مسائل وہ کہ جو ہر وقت ہمارے اوپر لازم، ریاکاری کے مسائل، اس کا کچھ نہ کچھ بنیادی علم حاصل کرنا تو فرض، اس کے بغیر تو ریاکاری آ ہی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ کبھی ہمیں یہ شبہ پڑے گا کہ کیا یہ میرا کرنا ریاکاری تو نہیں۔ اب یہ ہوگی حالت موجودہ، اب اس کا جداگانہ مسئلہ سیکھا جائے۔ تو یوں ہر باب کے اندر یہ مسائل کی تقسیم ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا یہ فرد علوم کورس جو ہے، اس پر فرد علوم کی انتہا نہیں ہے۔ ہمارے جو فرد علوم ہیں وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے، حتیٰ کہ جیسے آپ کو ایک مسئلہ عرض کروں، وصیت آدمی عام طور پہ کب کرتا ہے؟ مرتے وقت۔ وصیت آدمی مرتے وقت کرتا ہے۔ اب وصیت میں بھی فرد صورت موجود ہے کہ کس کام کے لیے وصیت کرنا جائز ہے اور کس کام کے لیے وصیت کرنا ناجائز ہے، کن ورثاء کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے اور کن ورثاء کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے آخری ایام میں اپنا مال تقسیم کرتے ہیں، اپنی اولاد میں زندگی میں مال تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو اب وہ جو زندگی میں مال تقسیم کرتے ہیں، تو اب زندگی میں مال تقسیم کرنے کی جائز صورت کیا ہے اور ناجائز صورت کیا ہے، وہ سیکھنا ضروری جس نے یہ تقسیم کرنی۔ تو یہ آپ کو ایک مثال دی ہے کہ زندگی کے آخری لمحات تک مسائل کا سیکھنا اور مسائل کے بارے میں جو ہے وہ معلومات حاصل کرتے رہنا ضروری ہے۔ اب ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں نہ مال تقسیم کرنا، نہ ہمیں اس مسئلے کی ضرورت کہ ہم یہ مسئلہ سیکھیں، لیکن جب یہ مسئلہ پیش آئے گا اور اس پر ہم نے عمل کرنا ہوگا، اس وقت یہ مسئلہ سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہو جائے گا۔ تو علم کا جو باب ہے یہ ہمیشہ کھلا رہے گا، حصول علم کا باب ہمیشہ کھلا رہے گا، اور ہم اپنی زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا اس کے بارے میں علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہماری پہلی نیت یہ کہ چونکہ ہم پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، اس لیے ہم اس فرض کی ادائیگی کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔
دوسرے نمبر پہ علم دین ہے، علم عبادت ہے، دین بھی اللہ کے لیے اور عبادت بھی اللہ کے لیے. تو ہم علم دین خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حاصل کریں گے. علم خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حاصل کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حاصل کی جاتی ہے، جو چیز اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حاصل کی جاتی ہے، اسے جو شخص اس لیے حاصل کرے کہ اسے دنیا مل جائے، اللہ کی رضا کے لیے حاصل کی جانے والی چیز میں جو شخص یہ نیت کرے کہ اسے دنیا مل جائے، قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی. تو علم دین میں نیت خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کی ہونی چاہیے. یہاں پر بہت سے لوگوں کی بہت سی نیتیں ہو سکتی ہیں، ہر ایک کی نیت اچھی یا بری یہ اس کے ساتھ ہے، ہر ایک کی نیت اچھی یا بری یہ اس کے ساتھ ہے. حدیث مبارک میں وہ مہاجر کا واقعہ موجود ہے کہ ہجرت کی تو اب اس کی ہجرت میں اچھی نیت نہ تھی، تو اسی پر فرمایا گیا کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور جس نے عورت کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی کہ چونکہ وہ عورت وہاں پر ہے لہذا میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، یا مال دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کی اس نے نیت کی. تو یہاں پر ہمارے آنے میں اچھی نیتیں بھی ہو سکتی ہیں اور کسی کی خراب نیت بھی ہو سکتی ہے، تو اپنی نیت کی اصلاح کرنا یہ ہر ایک پر جدا جدا لازم ہے. تو ہم یہ نیت کریں گے کہ ہم خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کے لیے یہاں پر موجود ہیں.